فرماتا ہے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، پس ایسے صبر گزاروں کو بشارت سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال آخر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى۔ حاضرین جمعہ، میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا
اور آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا، ساتھ ہی ساتھ زندگی کے طریقے، اصول، ضابطے اور قانون بھی بیان کر دیے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے اور نبی نے اپنی حدیث کے ذریعے۔ آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے میں چند ایسے اسباب بیان کروں گا جو عمل صالح کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مال و دولت، عہدہ، کرسی، منصب، یہ ساری چیزیں قلبی سکون نہیں دیتی۔ آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سعادت مندی کا طالب اور خواہش مند ہر کوئی ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت، ہر کوئی سعادت مندی کا طالب ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سعادت مند کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہر آدمی کی فکر اپنی اپنی، سوچ الگ الگ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہدہ، کرسی، منصب، کسی چیز میں بھی قلبی راحت اور سکون نہیں ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے، اگر قلبی راحت اور سکون ہے، دلوں کو اگر سکون پہنچتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر کرنے سے ہے، نہیں تو اسے بہت سارے واقعات ہیں جن کے پاس مال و دولت، مال و ثروت اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی دولتیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن قلبی راحت نہ پا سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم میں سے کون ہے جو قارون کے نام سے واقف نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قارون کو بے پناہ دولت و ثروت عطا کی تھی، لیکن اس دولت و ثروت کی وجہ سے اس نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ کچھ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے جس طریقے سے خرچ کرنے کو بتلایا تھا اس طریقے سے انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ تو جانتے ہیں اس کا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے بس ہم نے اسے اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے ہو سکا، اور نہ کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار ہوئی۔ اتنی بڑی دولت، مگر اس کے ذریعے اس نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ کچھ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر خرچ کرنے کو بتلایا تھا اس نے وہاں پر خرچ نہیں کیا، صرف اس نے دکھلاوا کیا، صرف اس نے بڑا اپنے کو بڑا ہونے کا دعویٰ کیا اور جہالت میں پڑا رہا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں جہنم قرار دے گا۔ اسی طرح دیکھ لیجئے امیہ بن خلف کو دیکھ لیجئے، ان کے پاس بھی مالوں کا انبار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا شمار بڑے بڑے لیڈروں، بڑے بڑے جگادریوں، بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ جو اونچے پائے میں فائز ہوتے ہیں ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن کوئی کام نہیں، کوئی ان کی دولت کوئی کام نہ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خرچ کیا تو فی سبیل اللہ نہیں، غیر کے کاموں میں خرچ کیا، اپنے لیے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ اسی طریقے سے شداد کو دیکھ لیجئے، نمرود کو دیکھ لیجئے، ان کے پاس مالوں کا انبار تھا لیکن اس نے قلبی راحت و سکون نہیں پا سکے۔ وجہ کیا تھی؟ فی سبیل اللہ انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوتے تو وہ سکون پاتے، لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں،
یہ دنیا صرف چند دنوں کی ہے۔ حقیقت سعادت اس دنیا کے اندر حقیقی سعادت مندی نہیں مل سکتی۔ یہ دنیا صرف ایک کھیل کود ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین انسانوں کو بھیجتا ہے اور آزماتا ہے، دیکھتا ہے میرا کون بندہ سب سے زیادہ میرا قریبی بنتا ہے، عمل کے ذریعے، عمل صالح کے ذریعے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ بس آپ کو ان کی مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دے، اللہ کی چاہت تو یہی ہے کہ ان سے انہیں دنیا کے اندر ہی سزا دے اور ان کے کفر کی حالت میں جان نکل جائے۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا تھا وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعُ الْمَالِ وَلَكِنَّ التَّقَىٰ هُوَ السَّعِيدُ۔ مال کے جمع کرنے کو میں سعادت مندی نہیں تصور کرتا، اگر سعادت ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری میں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان سب کچھ کر لیتا ہے، کما لیتا ہے، بہت زیادہ روزیاں حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر ایک دن نہ ایک دن اس کو مرنا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر اس کو اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اس کو اگر اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا تو وبال جان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتا ہے ہر نفس کو جان کا موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور روز قیامت تم پورے بدلے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا تو صرف ایک دھوکے کی جن سے ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو صرف ایک دھوکے کے جن سے قرار دیا ہے، کھیل کود ہے، یہاں آتا ہے انسان چند دن گزارتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ابن حبان اپنے صحیح کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کے راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعادت مندی 4 چیزوں میں ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر سب سے بہترین متاع، سب سے صالح اور سب سے اچھا متاع جو ہے وہ ہے نیک اور صالح عورت۔ نیک اور صالح عورت۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں میں سعادت مندی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صالح عورت، کشادہ رہائش، اچھا پڑوسی، آرام دہ سواری۔ ان 4 چیزوں کے اندر سعادت مندی ہے۔ لیکن ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صالح عورت کی پہچان کیا ہوگی، نیک عورت کی پہچان کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے، یعنی اپنی بیوی کو دیکھے تو اسے سرور محسوس ہو، یعنی خوشی محسوس ہو، اور جب اسے کوئی کام کرنے کو کہے تو فوراً اسے بجا لائے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہو۔ یہ صالح عورت کی پہچان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صالح مرد، صالح عورت کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے چند اسباب علماء کرام نے بیان کی ہیں، ان میں سے صرف آپ کے سامنے 3 یا 4 رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے
अल्लाह फरमाता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत लेकिन बाईमान हो, तो हम उसे निहायत बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे और उसके नेक अमाल का बदला भी हम ज़रूर देंगे। शर्त अल्लाह ने जो रखी वो है अमल साले, नेक अमल, मर्द हो या औरत लेकिन बाईमान हो, उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ज़रूर देगा। ये पहली किस्म है जिससे आप सादतमंद बन सकते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम अपने उस्ताद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे कहा करते थे कि शेखुल इस्लाम को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल के अंदर बड़ी मसाइब व आलाम की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन क्या चीज थी? सिर्फ तकवा और परहेजगारी, नेक अमल साले थी, जिसके वजह से उनके चेहरे टिमटिमाते थे रोशन चांद की तरह। इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहा करते थे कि इसी दुनिया के अंदर जन्नत है, जो शख्स इस दुनिया के अंदर जन्नत में दाखिल नहीं हो सका, आखिरत के जन्नत में क्या दाखिल हो सकेगा। क्यों कहा करते थे? इसलिए कि जो सच्चे मोमिन होते हैं, जो सच्चे मुसलमान होते हैं, पक्के इंसान होते हैं, अल्लाह के करीबी होते हैं, इस दुनिया के अंदर उसको सजा दी जाती है, उनको हर किस्म की अला बला मुसीबत में डाला जाता है। अगर इसको झेल लेता है कोई इंसान तो फिर समझिए कि अल्लाह ने उसको इसी दुनिया के अंदर जन्नत में डाल दिया है। मेरे अजीज साथियों, आगे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ये भी कहा करते थे कि अगर वो जान जाएं हम मुसलमानों की क्या हालत है, हम इतने आराम और सुकून से कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो यकीनन अगर वो हमारे हाल को जान जाएं, हमारे इस ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके को जान जाएं, तो यकीनन हम उलमाए किराम के, हम मुसलमानों के घर को नेस्तो नाबूद कर दें, हम मुसलमानों को मार पीट कर बुरा हाल कर देंगे अगर इन कुफारों को, इन जालिम बादशाहों को ये मालूम हो जाए कि ये कितने आराम और सुकून से रहते हैं। दूसरा सबब क़ज़ाए क़द्र पर ईमान रखना। सादतमंद के लिए दूसरा सबब क़ज़ाए क़द्र पर ईमान रखना। जब तक एक इंसान क़ज़ाए क़द्र पर ईमान रखता है, उस वक्त तक अपने अंदर सुरूर महसूस करता है और बिला तकल्लुफ हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ धकेल देता है। ये दूसरा सबब। इसी तरीके से तीसरा सबब जो है बहुत अहम है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जिक्र करना, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना। किस तरीके से याद किया जाए? नमाज के जरिए से याद किया जाए, दुआओं के जरिए से याद किया जाए, चलते फिरते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते रहें। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन को चलते फिरते हर वक्त याद करना चाहिए। यह है तीसरा सबब। चौथा सबब, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उसी पर कनाअत करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना रिस्क दिया है उसी पर कनाअत करना, सब्र से काम लेना। अगर मुसीबत पहुंच जाए तो उस पर वावेला नहीं करना, चीख चिल्लाहट की आवाज ना निकालना। यह है रिस्क पर कनाअत करना। अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उसी पर कनाअत करना। और पांचवा सबब, हर मोमिन बंदा को ये यकीनी तौर पर जान लेना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर हकीकी सआदतमंदी नहीं है। अगर हकीकी सआदतमंदी है तो सिर्फ आखिरत के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अयहसबु अल्ला यक़दिर अलैहि अहद, कि यकीनन हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है, यकीनन इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे।
کبھی جان کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، اور نہ جانے کس کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو آزماتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، پس ایسے صبر گزاروں کو بشارت سنا دیجئے جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بلا شبہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کو ضرور آزمائے گا۔ انسان اللہ رب العالمین کو آزماتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون بندہ سب سے زیادہ قریبی بنتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے جو بندہ اللہ رب العالمین کا جتنا قریبی بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ نے آزمایا لیکن کامیاب ہو گئے۔ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کو پکڑ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، کیسی کیسی مصیبتوں کو، کیسی کیسی تکلیفوں کو انہوں نے نہیں جھیلا۔ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے جو مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایک حدیث جس کو سن لیجیے، بہت اہم حدیث ہے۔ امام احمد اپنے مسند کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ قلم خشک ہو گئے، اگر تمام کی تمام مخلوقات تمہیں مل کر کچھ نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العالمین نے تیرے مقدر میں لکھ چکا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تمام کی تمام جماعت، پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں، اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے مقدر کر چکا ہے۔ نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، نہ اس سے پیچھے ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمل صالح کو پکڑیے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اہم چیز جو ہے وہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کو کس طریقے سے یاد کرے تاکہ آپ کا عمل قابل قبول ہو۔ اللہ نے جس طریقے سے جہاں پر آپ کو اگر مال دیا ہے تو مال کے ذریعے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو ذہن و بدھی دی ہے تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، چند دن شعبان کے ہیں، اس کے بعد ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے ہم ابھی سے تیار ہو جائیں رمضان کے روزے کے لیے۔ دیکھنے میں آتا ہے یہ کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ چند دنوں تک نماز تو خوب اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے، چند دنوں تک، اس کے بعد آہستہ آہستہ مسجدوں سے مصلیاں غائب ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر نہیں ہے۔ نیک عمل کرنے کی ہمیں صرف کہنے کی جسارت ہے لیکن کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے سے کچھ نہیں دے گا، اس کو عمل کر کے بتلانا ہوگا، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی الا بلا مصیبت اور تکلیف و پریشانی سے بچائے۔ اسی طریقے سے جتنے لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، ہمارے خطبہ سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی عمل کریں
صحیح عمل اللہ تو اس کو قبول فرمانا یا الہ العالمین۔ جتنے مسلمان پریشان ہیں، دنیا کے کسی کونے اور چپے میں پریشان ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کی تکلیف کو دور کر دے یا الہ العالمین۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں بھی ہمارے اوپر ایسے بہت سارے جگہ ہیں جہاں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں یا الہ العالمین۔ ہم کو ان تمام قسم کی تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے تو بچا کر رکھ یا الہ العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا یا الہ العالمین۔ ہم جب تک زندگی یہاں دنیا کے اندر گزاریں، ہمیں نیک عمل اور صالح عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حامدا ومصليا أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.